بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میرا نام عابد گل ہے اور میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے اسٹارٹ اپس اور پاکستان. ہمارا پروگرام منفرد کیسے ہے؟ آپ دیکھیں اکثر اوقات میڈیا پہ ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جن کو ہم آلریڈی جانتے ہیں، پولیٹیشنز، اسپورٹس پرسنز، ایکٹرز، دو کہ یہ بھی ہمارے سٹارز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے جو کہ اپنے آئیڈیاز کے تھرو دنیا بدلنا چاہتے ہیں. ایسے بزنسز جو کہ کسی سوشل یا اکنامک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو سالو کریں اور ان میں گروتھ پوٹینشیل یعنی کہ اسکیل کرنے کا پوٹینشیل زیادہ ہو، ان کو ہم اسٹارٹ اپس کہتے ہیں. آپ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جس کو شاید 10-12 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. گوگل، فیس بک، انسٹاگرام، اوبر، یہ سب ان کی بڑی مثالیں ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں ان کو انوائٹ کریں اور ان سے گپ شپ لگائیں اور پوچھیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے تھرو ہماری زندگی کو کیسے بہتر بنا رہے ہیں. آج کے گیسٹ کو میں انٹروڈیوس کروں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رئیس الحسن نے. رئیس جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں اسٹور ان ہوم کے، جو کہ ایک آن لائن ڈیلیوری پلیٹ فارم ہے. ان کے اس آن لائن ڈیلیوری پلیٹ فارم کے تھرو آپ گھر بیٹھے گروسریز، فوڈ، میڈیسنز جو ہیں وہ اپنے گھر ڈیلیور کر سکتے ہیں. گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں رئیس سے. رئیس، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. یو آر ویلکم. آج میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا تھوڑے سے آسان سوال سے، اس کے بعد ہم مشکل سوالات کی طرف جائیں گے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ کہاں سے پڑھے؟ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. آئی واز بیسکلی بورن ان آزاد کشمیر. باغ میں ہم لوگ پلے بڑھے، بچپن وہیں پہ گزرا اور وہاں پہ اسکول تھا اسپرنگ فیلڈ. تو وہاں پہ ہم نے جو انڈر میٹرک ایجوکیشن تھی ساری وہاں پہ حاصل کی تھی. اور ہماری فیملی میں صرف والدہ، 3 بھائی اور 1 بہن تھے ہم. اور 2004 میں ہم لوگ اسلام آباد میں موو ہو گئے تھے ٹو ایکسپلور دا بگر سٹیز اینڈ تیز لائف کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے گزرتی ہے. گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نارمل لائف ہوتی ہے، بڑی سہل زندگی گزاری جاتی ہے. تو وی چوز دس لائف. اچھا، ویسے بچپن میں لوگوں کے ڈریمز بہت بڑے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں. آپ کے بھی کیا ایسے خواب تھے، یعنی آپ کو بچپن سے پتا تھا کہ یار میں نے بزنس مین، ایک انٹرپرینیور بننا ہے؟ بالکل. دیکھیں بچپن میں مجھے جو ہے انٹرپرینیور ورڈ کا تو نہیں پتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بچپن میں دیکھا دیکھی والدین بولتے ہوتے تھے میرا بیٹا پائلٹ ہی بنے گا. تو اس میں نا مجھے بڑا ہوتا تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے. بٹ ان ایکچوئل میری انٹرنل پرسنالٹی کچھ اور کہتی تھی. وہ ایک بڑے خواب بچپن سے دیکھنا اور بڑی سوچ کا ہونا میرے اندر بچپن سے، یہ چیز مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ یار آپ میں کچھ اور پرسنالٹی ہے، آپ اپنے آپ کو اور ایکسپلور کرو، آپ کچھ اور ہو. پھر دین ان سٹی آئی کیم ٹو نو کہ انٹرپرینیور بھی ہوتے ہیں. تو یہ ورڈ ہی پہلے میرے لیے بڑا انسپائرنگ تھا کہ یہ ورڈ کیا ہے، میں اس کو تھوڑا اسٹڈی کروں. پھر جب میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھی تو پھر مجھے پتہ چلا یار یہ تو ساری ایکسپرٹیز میرے اندر ہیں. سو آئی ہیو ٹو بی این انٹرپرینیور. مطلب جراثیم آپ کے اندر تھے انٹرپرینیورشپ کے. اچھا، اب بات کرتے ہیں آپ کے جو ایک پلیٹ فارم ہے اسٹور ان ہوم کا. اب دیکھیں ہر اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کسی نہ کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور وہ پلیٹ فارم بناتے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو اسٹور ان ہوم جب آپ نے بنایا، آپ کی سوچ کیا تھی؟ کس پرابلم کو آپ ایڈریس کر رہے تھے اور آپ نے کس طرح سولوشن نکالا اس پرابلم کا؟ دیکھیں آج کل آنے والا دور جو ہے اس میں بہت زیادہ لوگ بیزی ہوتے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں. اور بیک جب یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا تھا اس وقت میری بھی یہ روٹین تھی کہ میں صبح جاب کرتا ہوتا تھا اور ایوننگ میں یونیورسٹی جوائن کی ہوئی تھی میں نے. تو تقریباً رات کو 10-11 بجے فری ہونا اور ویکینڈ بھی میرا اسائنمنٹس اور پروجیکٹس میں ہی گزر جاتا تھا. اور اس ویکینڈ میں بھی مجھے والدہ آتی تھی، یہ والی چیز لا دو، دہی لا دو، دودھ لا دو، بریڈ لا دو. صبح کے ٹائم ہوتا تھا بریڈ ختم ہو گیا، وہ تو ہر گھر کا ایک ایشو ہوتا ہے. تو اس ٹائم میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہے کہ مجھے یہ تو آئیڈیا بڑا نارمل تھا کہ جی آن لائن پلیٹ فارم کھول دیں، وہاں سے ہم گروسری ڈلیوری اسٹارٹ کریں. پر یہ آئیڈیا اس وقت بڑا یونیک تھا کہ آپ نیئر بائی گروسری اسٹور کو اسی کے نام سے لائیو کریں ایپ پہ اور اسی کے تھرو ڈلیوری کروائیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بنا ہوئی ہے ایک اسٹور سے، آلریڈی وہیں سے لے رہے ہیں. تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ اسٹور ہم نے لائیو کر دیا، آپ وہاں سے انوینٹری ایکسیس کریں، وہاں سے چیزیں ڈلیور کروائیں. اور پھر ہم لوگوں نے جب یہ آئیڈیا آیا تو یہ مجھے بڑا مطلب اسپارک میرے اندر ایک لے کے آیا. میں ویری نیکسٹ ڈے میں نے بھاگ دوڑ اسٹارٹ کر دی تھی کہ میں نے ریسرچ کی، لوگوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا کہ یہ آئیڈیا ہے تم لوگوں کو نیڈ ہوتی ہے گھر میں؟ وہ کہتے ہیں ہر دوسرے دن. پھر جب ہم نے بزی پیرنٹس سے پوچھا تو دے ور لائک نہیں، ہمیں آپ کب اسٹارٹ کریں، آپ اپنا نمبر دے دیں، وی ول کنٹیکٹ یو. ٹھیک ہے.
تو دیٹ واز دا اسٹارٹ آف آور جرنی فار اسٹور ان ہوم. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں آپ نے یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بولی. ایک تو اپنا پین پوائنٹ کہ یار میرا ایک پین پوائنٹ تھا کہ یار مجھے کام بھی کرنا ہے یونیورسٹی کا, میں جاب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں گروسریز بھی لانی ہے. تو زیادہ تر آئیڈیاز اپنے پین پوائنٹ سے بندہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے. اور سیکنڈ کہ یار ریسرچ کرنی ہے کہ کیا وہ آئیڈیا اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکوں. سو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کہ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک آئیڈیا اسٹارٹ کرنے سے پہلے؟ پین پوائنٹ کا ہونا, آپ کا خود کا پین ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو اس درد کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا درد ہے. پھر آپ اس کو سالو بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے گھر کے لیے کوئی چیز لے کے جانی ہوتی ہے نا, تو میں اپنے کسٹمرز کے لیے اس طرح کیئر کرتا ہوں کہ اس طرح چیزیں. تو وہ سیلف پین پوائنٹ ایک بڑی ضروری چیز ہے. اور دوسرا, کبھی بھی آئیڈیاز آپ سیلف انڈیویجول تھاٹس پہ ایویلیویٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں, آپ اس کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کریں, اس کو مارکیٹ میں اسٹڈی کریں کہ سپلائی سائڈ پہ کیا چیزیں ضروری ہیں, ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ضروری ہے. کیا صرف ڈیمانڈ یا سپلائی ہے ہی نہیں, آپ آئیڈیا اسٹارٹ کر دیں کل کو پھر دوسرے چیلنجز آپ کے ساتھ ہوں, تو اس کے لیے ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, ای کامرس انڈسٹری, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے کہ کافی تیزی سے گرو کر رہی ہے. پری کووڈ اور اب پوسٹ کووڈ ہم دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اگر صرف 2021 میں دیکھیں تو اس جو پوری مارکیٹ سائز ہے اس انڈسٹری کا وہ 96 بلین ہے صرف فرسٹ کوارٹر میں. اور اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پچھلے سال سے 76 بلین, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یار یہ انڈسٹری جو جس طرح گرو کر رہی ہے, کیا وہ جو وہ اسکیل ہے وہ ٹھیک ہے, وہ پیس ٹھیک ہے, اور پوٹینشیل کتنا ہے اس انڈسٹری میں؟ دیکھیں, اب پریویس ایئر میں لوگوں کا لائف اسٹائل جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا. لوگ بزی ہوتے تھے اپنی ایک نارمل روٹین کو. کووڈ میں بری چیز تھی, کافی چیلنجز تھے, میں کافی ٹف ٹائم دکھا گیا, لوگوں نے بڑا مطلب ڈاؤن فال دیکھا اپنی لائف کا, ارننگز بالکل نہیں تھی. لیکن اس میں لوگوں کے ساتھ لائف اسٹائل انہوں نے کافی چینج کیا, اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو کیا. آن لائن پہ ٹرسٹ لوگوں کا بننا شروع. لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, باہر ہی نہیں جا سکتے. بالکل. آپ کو مجھے یاد ہے باربر شاپس کلوز ہو گئی تھی, لوگ گھر پہ باربر بھیجنا شروع کر دیا تھا. بالکل ایسا ہی. پھر آن لائن پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ شیونگ مشینس سیل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو لوگوں کا بیہیویئر ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اس پچھلے 1-2 سال میں. آپ ٹوٹلی اگر 2 سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں تو اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دے ٹرسٹ. کنزیومر بیہیویئر میں فرق آیا ہے بہت زیادہ. ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ لوگوں کا جو ایک لیونگ اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. ہسبینڈ اگر وائف ہیں تو ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے, وائف بھی جاب کر رہے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں, گروسری کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے. پوٹینشیل اس چیز میں اتنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں گروسری ایک بہت سب سے بورنگ لائف کا پارٹ رہ جائے گا کہ میں نے گھومنے جانا ہے تو میں نے گروسری کرنی ہے. نو بڈی ول چوز دیٹ. وہ لوگ کہیں گھومنے جائیں گے, ناردرن ایریاز میں جائیں گے, اور یا پھر یہ کہ نیئر بائی کہیں اسٹیشن پہ چلے گئے, فوڈ زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں بائی. لیکن گروسری آنے والے ٹائم میں ایسی چیز ہوگی جو لوگ آن لائن ہی پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا پروسیس کیا ہے آپ کی ایپ کا؟ فار ایگزامپل میں ہوں, مجھے نیڈ ہے کہ میں نے گروسری یا میڈیسنز یا کچھ منگوانی ہے, سو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ دیر آر 2 ways. آپ ایک تو اسٹور ان ہوم ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس کے بعد آپ جسٹ جو اسٹور آپ کا پسند ہے آپ اس پہ جائیں. انیشیلی تو ایک اسٹور ہے, اس پہ آپ جائیں گے, اس پہ آپ پروڈکٹ اپنی مرضی کا یا سرچ کریں, کیٹیگریز میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں, یا ایک جنرل سرچ بھی ہے, 2 آپشن ہیں. ایڈ ٹو کارٹ کر کے آپ آرڈر پلیس کر دیں, ہمارے پاس آرڈر آئے گا, ہم لوگ وہ مطلب بڑی کیئر کے ساتھ پیک کریں گے. فوڈ یہ گارنٹی ہے کہ کیئر کے ساتھ کریں گے؟ گارنٹی. ہم لوگ تو اس طرح پیک کرتے جس طرح میری امی نے یہ دیکھ لینا تو انہوں نے مجھے سنانا ہے کہ کیا سبزی لے آئے ہو. تو ہم لوگ بڑی کیئر کے ساتھ چیزیں پیک کر کے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 45 منٹ ٹائم ہم نے اینڈ ٹائم 45 منٹس, اور اس میں بھی ہم لوگ کبھی کبھی تو 10-15 منٹ میں ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. 45 منٹ یہ ہے کہ اینڈ ٹائم ہم نے دیا ہے, اس سے زیادہ لیٹ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. 45 منٹس لیڈ ٹائم بہت, اٹس اے ویری گڈ لیڈ ٹائم. اور اس میں ہم لوگوں کو کسٹمرز نے اپریشیٹ بھی بڑا کیا, اور ہم لوگ میرے خیال سے واحد کمپنی ہوں گے جو مارکیٹنگ پہ نو بجٹ لگا کے وہ کسٹمرز کو ہم لوگ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ یار آپ
اور اس انڈسٹری میں ابھی پچھلے 1-1.5 سال میں کافی بڑے پلیئرز آئے ہیں, بالکل, اور ایسے بھی ہیں جن کو کافی ہیوی انویسٹمنٹس پہ ہوئی ہیں. اسٹور ان ہوم کو ابھی میرے خیال سے کوئی میجر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, آپ ہی اس کو جو ہے اپنے ہی خرچے سے جو ہے چلا رہے ہیں, سیلف فنڈنگ کر رہے ہیں آپ. تو کیسے کمپیٹ کریں گے ایسے, بلکہ کیسے کر رہے ہیں آپ کمپیٹ, اور آپ کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کیسے ان کو بیٹ کریں گے, کیا آپ کا کمپیٹیٹیو ایج کیا ہے؟ پہلے تو کمپٹیشن ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ امپروو کرتے ہیں, اور آپ کو ایک وہ چیلنجنگ فیز میں آ جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائیں. پہلے تو وہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی یونیکنیس ہوتی ہے جو وہ نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے اندر یونیکنیس یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے, کسٹمر کو نہیں پتہ ہماری گراسری کہاں سے آ رہی ہے, انہوں نے آرڈر کر دیا, ان کو نہیں پتہ کب رائڈر آئے گا, کہاں سے اٹھا رہا ہے, اوریجنل پروڈکٹ ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نیئر بائی اسٹور سے گارنٹی دیتے ہیں, اور بل بھی ہم لوگ کسٹمر کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسی اسٹور سے آیا ہے. کل کو کسٹمر کو کوئی ایشو ہے, دے کین ریکلیم دیٹ. باقی آن لائن سروسز میں آپ دیکھ لیں, ان کو کافی چیلنجز آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کس بندے سے بات کرنی ہے, چیز ریٹرن ہو گئی ہے, کوئی چیز کینسل ہو گئی ہے, میں نے کس سے بات کرنا ہے. ہمارے تو کوئی چھوٹا سا ایشو جو اسٹور پہ کال چلی جاتی ہے کہ آپ کی چیز یہ مسنگ ہے, تو وہ ہم لوگ پھر ریفنڈ ریپلیسمنٹ بڑی 15-20 منٹس میں کر. سپیریئر کسٹمر سروس کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایک قسم کا ایک کمپیریٹیو ایج ہے جس کے تھرو آپ جو ہے باقی کمپٹیشن سے آگے نکل رہے ہیں. بالکل. اور ہم لوگ تو ایون کہ ایک اور سروس واٹس ایپ پہ ہم نے بھی انٹروڈیوس کروائی ہے دوبارہ سے, اور اس کو ہم بڑے لیول پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا انگلش لینگویج کو لٹریسی کو وہ کہتے ہیں کہ جی انگلش بندہ جو بول سکتا ہے وہ لٹریٹ ہے. بہرحال اسٹل ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ایک واٹس ایپ, اس پہ کسٹمر وائس نوٹ بھیجتا ہے, مجھے دودھ دہی انڈے, ہاؤس نمبر یہ, اسٹریٹ نمبر یہ, دیٹس اٹ. مطلب ایٹ دی اینڈ ایز دے رہے ہیں آپ کسٹمر کو, ایز, فنگر ٹپس, آپ نے بس ایک کلک کرنا ہے, چھوڑنا ہے, اور آپ کا آرڈر پلیس ہو گیا, آپ کو ود ان 45 منٹس میں ڈلیور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ لائف اسٹائل کی. وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے, یہ میرے خیال سے مثال بنی اسٹارٹ اپس کے لیے تھی. ایگزیکٹلی. سو مشکل ہوتا ہے, چیلنجز بہت ہوتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ اکیلے ہو, ٹیم بنانی ہے, آپ شاید انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپریشنس کیسے سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے. سو کتنا بڑا چیلنج ہے اسٹارٹ اپس کو چلانا, اور اس کے بعد اگر اس کا کمپیریزن کرے کہ یار میں ایک جاب کر رہا ہوں, جو کہ جاب بھی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آف کورس, بٹ یہ ہے کہ آپ کس طرح اس کمپیریزن کو دیکھتے ہیں, اور چیلنجز کیا کیا آتے ہیں ایک انٹرپرینیور کو؟ آئی اسٹارٹ وتھ جاب, کیونکہ میں نے خود جرنی جو چیلنج کہتے ہیں نا, ذمہ داری, احساس ذمہ داری ہوتی ہے, وہ آپ نے لینی ہوتی ہے ایز سون ایز پاسبل. تو اس کے لیے میں نے جاب ہی چوز کی. جاب میں آپ ایک تو اپنا ڈسپلن آ جاتا ہے آپ میں, آپ آرگنائزیشن کی ہائرارکی کو سمجھتے ہیں, ادھر پھر پروفیشنلزم کو سیکھتے ہیں. تو جاب تو لائف میں بڑی ضروری ہے, کیونکہ آپ نے پہلے کسی سے سیکھنا ہے تو پھر اپلائی کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو جاب تو مینڈیٹری ہے, آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ بزنس کی طرف آتے ہیں. جاب میں اور بزنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بزنس میں آپ کو نا یو ہیو ٹو ویئر آل دا کیپس. آپ نے مارکیٹر بھی بننا ہے, آپ نے آپریشنز بھی دیکھنے ہیں, آپ نے ٹیک کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اپنا ویژن کنٹینیو مطلب کیری کر کے رکھنا ہے, ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. اگر وہ آؤٹ آف ٹریک ہو گیا تو اب بس آپ گر گئے. پھر آپ نے آنسریبل بھی ہونا ہے, جن بندوں کو ہائر کیا ہوا ہے ان کو بتانا ہے کہ بھائی ہم لوگ گرو کر رہے ہیں. آنسریبلٹی ہوتی ہے. پھر آپ نے اپنی فیملی, ہمارے ملک میں کتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے جاب چھوڑ دیا, سارے ناراض. ایسے ہی ہے, فیملی ناراض, یہ کیا کیا تم نے, اتنی 3 سال سے جاب کر رہے تھے تم, میرے خیال سے وہ انوائرمنٹ وہ ہے ہی نہیں کہ جس میں انٹرپرینورشپ کو شاید تھوڑی پروموشن ملے. بالکل, ریزسٹنس زیادہ ملتی ہے. ہمارے ملک میں جاب کو اس لیے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک گارنٹی مل رہی ہے, سیفٹی ہے, مہینے کے اینڈ میں پیسے آ رہے ہیں, منتھلی وہ ایک کمفرٹ زون آ گیا, زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہے. بزنس نیچے جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہے, آپ کو منتھ اینڈ پہ سیلری مل رہی ہے, گارنٹی ملی ہوئی ہے. تو پیرنٹس کہتے ہیں میرے بیٹے کو نا, بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تو جب جاب ہوتی ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. رسک 100% آپ نے لینا ہوتا ہے. آپ رسک نہیں لیں گے آپ کا بزنس گرے گا. آپ نے پھر اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھنے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پورے سال کا ریونیو جیب میں آ گیا, 1 مہینے میں آپ نے بڑا اچھا کما لیا. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا نیگیٹو سے بھی نیچے جا رہا ہے. جب نیگیٹو سے نیچے جاتا ہے آپ موٹیویٹ کیسے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا رائٹ, کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے سیلریز کیسے دینی ہے. سو اس ٹائم میں ایک ڈیسیجن لینا کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ ہیو ٹو بی دیئر ٹو کیری مائی اسٹارٹ اپ. تو وہ موٹیویشن دیکھیں, آپ کو جب آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یو ہیو ٹو بی اے لیڈر. آپ نے انٹرپرینیورشپ انڈائریکٹلی ایک لیڈرشپ کا نام ہے, باس نہیں بننا آپ نے خود اپنے گھوڑے باندھ لینا, آپ نے خود نکلنا ہے, فیلڈ میں جانا ہے. اگر سیلریز کا ایشو ہے, نو ایشو, آپ نے جو پروفٹ بھی تو کمایا ہوتا ہے. 1 مہینہ نہیں کمایا کوئی ایشو نہیں. آپ کے دماغ میں یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے
کہ میرا یہ جو قطرہ ہے یہ ایک دن مل کے دریا بنائے گا اینڈ آئی ول بی دا اونر آف دیٹ ریور. تو وہ بے شک آپ چھوٹا سا ایک سمندر ہوتا ہے, آپ سمندر نہ بنائیں, دریا ہی بنا لیں, آپ کا اپنا دیٹس بگ تھنگ. اور زیادہ تر امید پہ ہی چلتے ہیں. امید آپ کے لیے آپ کے رول ماڈل آپ کے نبی کریم ہونے چاہیے, جو سب سے بڑے ٹریڈر تھے, آپ بزنس مین آپ کہہ لیں, سب سے بڑے وہ تھے, ان سے سیکھنے کو آپ کو کافی کچھ ملے گا. ایون کہ اسلام میرے لیے بڑی انکریجمنٹ بنی ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ کاروبار میں 10 حصے ہیں, 9 حصے کاروباری کے ہیں, ایک حصہ جو ہے نا ملازمت پیشہ کا. تو یہ چیز مجھے بڑی انکریج کرتی تھی کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آن مائی اون, اپنے لیے کرنا ہے. اور اس میں زیادہ خوشی کاروبار میں اس چیز کی ہوتی ہے جب آپ کے تھرو جو ہے نا لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, تو آپ بڑے انکریج ہوتے ہیں اس چیز سے. نہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اس کی ٹیچنگس دیتا ہے. اچھا, ہم آتے ہیں ذرا لائٹر اس پہ. بڑے ایسے جب اپنا کاروبار بندہ کرتا ہے تو بڑے سے فنی انسیڈنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوں گے. تو ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اسٹورین ہوم میں؟ ایسے کافی انسیڈنٹس ہیں. ابھی ایک دفعہ یہ ہوا کہ 3 بھائی, ایک بھائی نے ہماری گراسری ڈلیوری اسٹارٹ کی, اس بھائی نے اپنے دوسرے, اب تینوں میرڈ ہیں ماشاء اللہ سے, انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو بتایا, دوسرے بھائی سے تیسرا, کیونکہ یہ لوگ تینوں بزی ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں گھر پہ ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی گھر میں ہی سروس دے دے. ایک دن کیا ہوا کہ تینوں نے 5 منٹس کے ڈفرینس سے آرڈر کیا, تو ہمارا رائڈر تینوں آرڈر اکٹھے پیک کیا اور وہ لے کے چلا گیا. جب وہاں پہ پہنچا تینوں بھائی آپ نے بھی آرڈر کیا ہوا تھا, تو وہ بڑا ایک فنی مومنٹ تھا مجھے جب رائڈر نے آگے بتایا, ریئلی لافڈ ایٹ اٹ کہ یہ ان تینوں کی کوآرڈینیشن نہیں تھی, مطلب وہ ملے نہیں, کہ وہ پھر ڈسکشن بھی کر رہے کہ ہم لوگ تو ہفتہ ہو گیا ملے نہیں, چلو اسی بہانے ہم نے مل لیا. زبردست. اچھا, اور دوسرا اب آپ فیوچر کے بارے میں اگر بات کریں اسٹور اینڈ ہوم کی, جی آج سے 5 سال بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے اسٹارٹ اپ کو؟ دیکھیں, جب میں اسٹور اینڈ ہوم اسٹارٹ کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں چیز ہی وہ تھی کہ میں نے وہ چیز بنانی ہے جو ہم انٹرنیشنلی لے کے جا سکیں, ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ہماری پاکستان میں آپ کتنے پروڈکٹس دیکھتے ہیں جو باہر کے ملک کی ہوتی ہیں, آپ گوگل لے لیں, امیزون لے لیں, آپ بڑی بڑی کمپنیز لے لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کوئی ایسی کمپنی گنوا سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی چل رہی ہو. تو وہ ایک ویژن تھا کہ ہم نے کچھ پاکستان کو پروموٹ کرنا اور انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے, کیا ہمارے ملک میں مانتا ہوں کہ کمپٹیشن ہے, پر ہم ان کو گرانا نہیں چاہتے, ہم ان کے ساتھ مل کے گرو کرنا چاہتے ہیں. کمپٹیشن بہت اچھی چیز ہوتی ہے, بہت بڑا سمندر ہے. ٹھیک ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم اگر سارے مل کے کریں گے تو ہمیں کمی ہوگی کسی کمپٹیشن سے زیادہ کولیبریشن پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل, آپ نے گرو کرنا ہے, مل کے گرو کرنا ہے, اور آپ نے انٹرنیشنلی گرو کرنا ہے. دیٹس وٹ آئی بلیو ان. بہترین, بہت زبردست قسم کے آپ کے پلانز ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے پلانز کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں. اچھا, آپ یہ پروگرام یہاں پہ ہم ختم نہیں کر رہے, ہمارا ایک بڑا ہی سرپرائز سیگمنٹ ہے جس کو ہم ریپڈ فائر سیشن کہتے ہیں. سو میں اس میں یا ایک لفظ بولوں گا یا پھر میں ایک لائن بولوں گا, اور آپ نے جو ہے رسپونڈ کرنا ہے, جو بھی پہلے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ نے وہ بات ہم نے کرنی کی. ٹھیک ہے, اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوتا. فیوریٹ ہالی ووڈ مووی؟ جابس, ویری گڈ, میری بھی فیوریٹ ہے بائی دا وے. اچھا, آپ کی زندگی کی سب سے فیوریٹ مسٹیک کیا ہے؟ فیوریٹ مسٹیک یہ ہے کہ میں نے جب جاب کر رہا تھا تو ایک کمپنی میں, مطلب میری سیلری اچھی خاصی تھی, اور اس میں 10,000 اس کمپنی میں چھوڑ کے میں نے اپنی ادھر سے جاب اس کمپنی میں نے جوائننگ کی 10,000 پہ. تو وہاں پہ میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی کہ جو لوگ کمپنی چلا رہے ہیں وہ کیسے ہیں, ان میں کتنا اسپارک ہے, کتنا موٹیویٹیڈ ہیں, ٹیم لیڈر ہیں کہ نہیں ہیں. تو دے ور لائک باس. وہ میری مسٹیک تھی کہ میں نے ان کو جوائن کیا تھا, اور پھر اس کے بعد آئی لیفٹ, لیکن سیکھا میں نے اس میں بہت کچھ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسٹ لیسن آپ نے ابھی تک ایک لائف میں کیا سیکھا؟ وہ بھی میں آپ کو بزنس ریلیٹڈ ہی دوں گا کہ کنسسٹنسی از دا کی. ہارڈ ورک, کنسسٹنسی, کریٹیوٹی, انوویشن, ان کو آپ مکس کر کے ڈسپلن کے ساتھ کسی بھی بزنس میں ڈالیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سکسیزفل رہیں گے. اچھا, فیلئر آپ کے لیے کیا ہے؟ فیلئر میری نظر میں ایک سیکھنے کا سٹیپ ہے. آپ گرتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں. ایکچوئل فیلئر تب آتا ہے جب آپ گرنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں واپس. تو میری نظر میں تب تک فیلئر نہیں ہوتا کہ جب تک آپ گیو اپ نہیں کر سکتے. جب آپ تک یو کیپ ٹرائنگ دین یو آر ناٹ فیل.
फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन सी है आपकी? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। शाहिद अफरीदी, क्यों? क्योंकि मैंने उनको ना अंडर प्रेशर आते हुए नहीं देखा। बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो, बड़ा कॉन्फिडेंटली जा रहे होते हैं, तो वो डू इट वाली बात होती है उनमें। मुझे उनमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो कभी अंडर प्रेशर नहीं होता। ये वाली चीज़ मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक जो है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अंडर प्रेशर अगर मतलब वो बंदा जिसकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एक बंदा ना ले, या अगर कोई बंदा स्ट्रेस ले रहा है तो वो शायद कट आउट नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं? क्योंकि अक्सर ये डिबेट होती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, यू नो, दे आर मेड। तो ये डिबेट अक्सर चलती रहती है। आपका इस डिबेट के बारे में क्या ख्याल है? एंटरप्रेन्योर होने के लिए मेरे ख्याल से आप में मतलब बेसिक से स्किल्स हों। आप एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, लेकिन देयर आर मल्टी, इसको हम इसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कौन। उसमें ट्रेड्स ये आ जाते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना, यू कीप डूइंग दैट थिंग, और उसमें आपको मतलब यू लव दैट थिंग। आपको जब तक उस चीज़ से प्यार नहीं, आप वो अचीव नहीं कर सकते, एंड बाय द टाइम आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अब आप देख लें ट्रेड्स क्या है कि आपको एंटरप्रेन्योर, मैंने उन लोगों को देखा, बीबी की वाइन्स था, वो बंदे की स्टोरी ये थी कि मैंने वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाता था कि मुझे व्यूज़ चाहिए थे, फॉलोअर्स चाहिए थे, कहते मुझे मज़ा आना शुरू हो गया था। वो बंदा फिर ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर बन जाता है। आप इवन के इलॉन मस्क की स्टोरी सुन लें, तो वो उसको नहीं पता था कि वेयर Zip2 ने जब स्टार्ट किया था पहला स्टार्टअप, तो उनको नहीं पता था कि वेयर इट विल एंड। लेकिन ये कि वो जब काम कर रहे होते थे, वो कहते थे हम लोगों को इतना इंटरेस्ट होता था कि हम लोग ऑफिस में ही सोते थे, रात को एक भाई एक कंप्यूटर पे काम करता था, सुबह दूसरा भाई काम करता था, और बाय द टाइम आप जो है ना खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, और खुद ही आपको वो चीज़ रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। सो इसका मतलब कि एक तो पैशन, और दूसरा कि उस पैशन को आप ट्रांसलेट करो अपने बिजनेस में। बिल्कुल। अगर ये पैशन नहीं होगा तो मेरे ख्याल से शायद आप उस स्टार्टअप को उस तरह मतलब दिल से आप शायद वो चीज़ वो ना कर सको। और कभी भी आप हाफ हार्टेडली कोई काम करेंगे, आई कैन गारंटी कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। द की ऑफ सक्सेस इज कि आपने 100% फुली हार्टेडली करना। और कश्तियाँ वगैरह पीछे कश्तियाँ सेकंड ऑप्शन तो नहीं रखनी, आपने पीछे कश्तियाँ जला के ना फिर आपने निकलना है। उसमें यह है कि फिर जब आप डूबने वाले होते हैं ना, तब आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, ये रिस्क वाला जो फैक्टर है, हमारे शायद सोसाइटी में रिस्क लेना जो है उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता। सो ये हम कैसे लाएं? मतलब क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि हमने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू के बारे में बताना, उनको कहना है कि अगर आपका कोई ख्वाब है तो आप उसको परस्यू करें। लेकिन फिर कुछ सोसाइटल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रिस्क का जो एपेटाइट है वो बंदे का कम हो जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये चीज़ या तो बचपन से, चाइल्डहुड से ही ऐसी उसकी ट्रेनिंग हो, किस तरह हम रिस्क एपेटाइट अपनी इस नेशन का इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो एटलीस्ट यू नो फेलियर से ना डरे? बिल्कुल। देखें, हम लोगों का 60% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन है, ठीक है। और हमारी यंग जनरेशन को उनके जो पेरेंट्स हैं, सैडली मैं आपको ये बताऊंगा कि उनको वो बता रहे होते हैं कि बेटा तुमने बाहर गर्मी में नहीं निकलना, बड़ा ख्याल रखना है। जबकि मैं बिलीव करता हूँ कि उनको पेरेंट्स को उनको इनकरेज करना चाहिए, मेरे बेटे तुम जा रहे हो गर्मी में, मुझे यकीन है कि तुम रिवॉर्ड लेके आओगे, मेहनत करके आओगे। तो पहली बात तो यहाँ पे है। दूसरी बात ये कि हमारे पेरेंट्स सिक्योरिटी देख रहे होते हैं अपने बच्चों की, वो रिस्क पेरेंट्स में की तरफ से बचपन जो स्टार्ट होता है ना किसी भी बच्चे का, तो वो रोल मॉडल पहले माँ होती है, पहले 5 साल, फिर अगले 5 से लेकर 12 साल तक बाप होता है। तो माँ बाप ने 12 साल में बच्चे का ना जो एक पैराडाइम बन जाता है, तो वो उसी पे पूरी ज़िंदगी गुजारता है। वो उसको शिफ्ट बहुत मुश्किल है, कोई बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करते हैं लोग। तो पेरेंट्स की तरफ से उन पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि इस्लाम जो है हमें रिस्क लेना सिखाता है, ठीक है। और रिस्क में ही बरकत है। आपका तो रिस्क में रिस्क है, रिस्क में रिस्क है, एग्जैक्टली। आपका ये फ्लो, इवन के ट्रेड, आप तजारत करें, आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं। मुझे जब कोई इस शहर में, अब मुझे टीम नहीं मिल रही थी, आई लिटरली स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पीपल जो कराची में थे। मैंने कहा नहीं यार, जिस बंदे ने मेहनत करनी है ना, वो कहीं से भी आ जाएगा। तो रिस्क ये है कि आप अपना पीछे सारा कुछ छोड़ के आप आ जाते हैं, और आप दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें। पहले तो आप नबी करीम की पढ़ लें, वही मोर देन इनफ है। लेकिन उसके बाद जब आप फॉलो करें, कायद आज़म को देख लें, आप अपना इलॉन मस्क जो जिंदा एग्जांपल्स हैं, चले उनको देख लेते हैं।
दे आर सक्सेसफुल. उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने अगर जॉब की होती तो वो यहाँ पे शायद ना ना होते. कामयाब ना होते. अपना ड्रॉप आउट देख लें आप, यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए मार्क जुकरबर्ग. ये मैं उनकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो लोगों के लिए ना बड़ा मतलब उनको पता है कि इंस्पायर करती हैं. पता है कौन लोग हैं. अननोन बंदे जो होंगे तो उनको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो वो लोग शायद ना, तो इसलिए मैं इन लोगों की एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो लिविंग पर्सनैलिटीज है. पाकिस्तान के शाहिद खान है जो पाकिस्तान के रिचेस्ट बंदे ऐसे ही हैं. है. ही लेफ्ट पाकिस्तान विद ओनली $500. ठीक है, तो उस बंदे ने जाते हुए कहा था कि आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान. तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि फैमिली को छोड़ के वो वहाँ पे ही है, एंड नाउ ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन. रईस, आपने काफ़ी ज़बरदस्त, आपने एक तो मैसेज जो पेरेंट्स को दिया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो रिस्क वाला है. इसके अलावा जो अभी कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो बिज़नेस ऑलरेडी चला रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? मैं देखता हूँ कि जो नए नए ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें बहुत स्पार्क है आजकल. वो लोग, उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि उनको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा होता. वो लोग इंसोमेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी में, एहसास कमतरी में जाते जा रहे हैं. जबकि आई बिलीव कि जब आप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनके लिए आपके पास बॉक्स बचता ही नहीं है. आप लोग इन चीज़ों से बड़ी दूर. एंटरप्रेन्योरशिप पहले तो इसलिए ज़रूरी है. दूसरा ये कि उनमें जब वो कह रहे थे कि हमने कुछ, अब मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब ये लोग छोटे छोटे ना अपना स्टार्टअप लेके कहीं पर स्टॉल लगा रहे होते हैं, तो ये एक इनिशिएट स्टार्ट करने का एक अच्छी वे है कि आप कुछ भी करें, आप अपना करें. तो जब उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमने 10,000 रुपये लगाए थे, आज हमने 50,000 रुपये कमाया, तो वो एक छोटी छोटी अचीवमेंट बड़ी अच्छी है. तो मेरी तरफ से उनके लिए तो बड़ी गुड लक है. और दूसरा उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखें, आप कभी उस बंदे की डिसीजन ना लें जिसने कभी कुछ अचीव नहीं किया. ठीक है, आप मशवरा सबसे लें, लेकिन सोचें समझें. और फिर मैंने कितने लोगों को देखा कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने बाय द टाइम वो छोड़ के जॉब्स करना शुरू किया था. सो एट द एंड वो ये होना चाहिए कि यार ऑफ कोर्स वही वाली बात आ जाती है दोबारा रिस्क की, और अपनी एबिलिटीज़ पे आप फोकस करें, यकीन करना. सो वो लीप ऑफ फेथ जो है वो यकीन से आता है. बिल्कुल, और अल्लाह तो के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है. वो बेशक. थैंक यू सो मच रईस, आपने आज टाइम दिया हमें. मैंने खुद आपसे बहुत सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी. पीपल लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तान. मैं एट द एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स का. हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि ऐसे हीरोज़ जिसको लोग जानते नहीं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अपनी स्टोरीज़ बयान करने का. सो इसी तरह हम और हीरोज़ को भी बुलाएंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स को बुलाएंगे, और देखेंगे कि वो अपने आइडियाज़ के थ्रू दुनिया कैसे बदल रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया के मैप पे किस तरह ला रहे हैं. सो इसी के साथ जो है हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे. इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.